دوستوں غیور نوجوان ساتھیوں، 5واں پارہ سورہ نساء کی حکایت تلاوت کی ہے۔ بارگاہ عزی میں التجا ہے کہ اللہ مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، وبعدہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کے اندر خالق ارض و سما نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، قابل غور بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، صرف ایمان والوں کو خطاب ہے، کافروں کو بھی نہیں کہا، منافقین کو بھی نہیں کہا اور مشرکین کو بھی نہیں کہا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو ایمان لے کر آؤ، یہ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو ایمان لے کر آؤ، حالانکہ جو پہلے سے مومن ہے اسے ایمان والا کہنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ مومنین کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ کیا مطلب یہ ایک آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں مومن ہوں، اللہ کہتے ہیں نہیں، جیسے تو مومن بنتا ہے اس طریقے سے مجھے مومن بننا قابل قبول نہیں، ہاں جیسے میں نے اور میرے نبی نے فرمایا اس طریقے سے مومن بن جا تو مومن ہو جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ مولا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے نا، سب سے پہلی صفت مومنوں کی بیان کی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مجھے مانتا ہے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، غیب پر ایمان ہے نا۔ یہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ گرمی میں سردی میں اے سی والا کمرہ چھوڑ کر، گرم بستر چھوڑ کر، آندھیوں میں طوفانوں میں نماز پڑھتے ہیں نا، کس لیے پڑھتے ہیں؟ شدید گرمی ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے ہیں، کس لیے رکھتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کو دیکھا ہے، یہ ہے یؤمنون بالغیب۔ حج کا اتنا مشکل ترین سفر ہے، پیسہ لگا کر پھر وہاں جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے نماز پڑھتے ہیں، بن دیکھے روزہ رکھتے ہیں، بن دیکھے پیسے خرچ کرتے ہیں، کتنی پیسے سے محبت ہوتی ہے اسے بن دیکھے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ نے کہا قربانی کرو، قربانی کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یہ مطلب ہے اللہ نے فرمایا بن دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آ جانا اور جیسے میرے نبی نے بتایا اس زندگی کو اختیار کر لینا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ مومن کی نشانی ہے۔ جب آنکھوں سے کوئی اللہ کو دیکھ لے گا نا، اس وقت کوئی فائدہ نہیں، اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرعون نے ساری زندگی نہیں مانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارے انبیاء میں تیسرا نمبر ہے، درجے کے اعتبار سے سب سے پہلا نمبر امام الانبیاء کا ہے اور دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا ہے۔ انبیاء میں دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا ہے اور تیسرا نمبر درجے اور رتبے کے اعتبار سے کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے، فرعون کلمہ پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، معجزات کو پیش کیا، نشانیوں کو پیش کیا، عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، لیکن فرعون تکبر کے اندر آ گیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ لیکن 400 سال تک، 4 صدیوں تک وہ سلطنت پر بیٹھا رہا، بادشاہی کی سلطنت پر بیٹھا رہا جی۔ اور 4 صدیوں کے بعد جب ان بطش ربک لشدید، اللہ نے کہا میری پکڑ آئی نا، اس نے دریا کے اندر جس وقت
ہوتے کھائے، آنے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو فرعون کہنے لگا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے اللہ کو مانتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے اللہ کو مانتا ہوں، میں موسیٰ کے اللہ کو مانتا ہوں۔ اس وقت کہنے لگا جب اس نے آنے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، در توبہ بند ہو چکا تھا، اللہ نے آگے سے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ساری زندگی لوگوں کے رزق کا ٹھیکیدار بنا رہا، اب جب موت کے قبضے کے اندر آیا، موت کا فرشتہ آیا، اب تو کہتے ہیں میں اللہ کو مانتا ہوں، اب تو در توبہ بند ہو چکا ہے۔ یہ بن دیکھے ایمان تو نہ ہوا نا، یہ تو دیکھ کر اس نے کہا اللہ میں اب مانتا ہوں۔ تو مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ جو بن دیکھے اپنے اللہ کو مانے، وہ پکا مومن ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے جہاں ہم پہلا پارہ شروع کرتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، مومن تو وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے مجھے مان لے، جو بن دیکھے مجھے مان لے۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، توجہ کرنا ذرا، ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے اور بڑا عظیم بادشاہ ہے، بڑا نیک بادشاہ ہے۔ اس کے زمانے کے اندر ایک اللہ والے تھے، مجذوب تھے، حضرت بہلول، حضرت بہلول مجذوب ہیں، اللہ کی محبت میں گم ہیں۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں عصر کے بعد میں اور میری بیگم زبیدہ ٹہلا کرتے تھے، واک کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں چل رہا تھا تو میں نے دیکھا نا بہلول ریت میں بیٹھا ہے، ریت میں بیٹھا ہے اور ریت کے گھر بنا رہا ہے۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ ہارون الرشید کہتا ہے میں نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے گھر بنا رہا ہوں۔ بہلول کس لیے بنا رہے ہو؟ حضرت بہلول کہنے لگے جو مجھ سے خریدے گا نا اسے اللہ جنت میں گھر دے گا۔ تو ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کی قیمت کیا؟ اس نے کہا 1 روپیہ۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ والوں کی بڑے ہیں باتیں ہیں، بس کہتے ہیں میں ویسے گپ شپ سمجھ کے آگے نکل گیا۔ پیچھے سے میری بیگم آئی، اس نے بھی دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے بنا رہے ہو؟ جو مجھ سے خریدے گا اسے اللہ جنت میں گھر دے گا۔ زبیدہ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا 1 روپیہ۔ زبیدہ نے اپنے پرس سے 1 روپیہ نکالا، اسے دے دیا، چلی گئی، بات آئی گئی ہوگی۔ ہارون الرشید کہتے ہیں رات کو میں سویا، مجھے خواب کے اندر اللہ نے جنت کا دیدار کروایا اور میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے ایک محل کے اوپر میں نے اپنی بیوی کا نام لکھا ہوا دیکھا، زبیدہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ ہارون الرشید کہتے ہیں میں بھاگا ہوا وہاں گیا نا اور جنت کا داروغہ اس دروازے کے باہر کھڑا تھا، میں اندر جانے لگا تو اس نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تیری بیوی کا گھر ہے پر یہاں دنیا کا قانون اور ضابطہ بالکل نہیں چلتا، یہاں تو جس کے نام ہوگا وہی جائے گا، دوسرا نہیں جا سکتا۔ ہارون الرشید کہتا ہے کہ اچانک میری آنکھ کھلی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے حضرت بہلول کی دعا میری بیوی کے حق میں قبول کر لی ہے۔ کہتے ہیں میں ساری راتیں کروٹیں بدلتا رہا، کس وقت صبح ہو حضرت بہلول کو ملوں۔ ہارون الرشید کہتا ہے صبح ہوئی، میں گیا تڑپ کے اندر حضرت بہلول کو ملوں، حضرت بہلول مجھے مل نہیں رہی۔ بڑی تڑپ کے بعد، بڑی تکلیف کے بعد میں نے ایک جگہ حضرت بہلول کو دیکھا، پھر وہ گھر بنا رہے تھے، پھر وہ گھر بنا رہے تھے۔ میں پھر گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بہلول کیا کر رہے ہو؟ گھر بنا رہا ہوں۔ کس لیے؟ جو مجھ سے خریدے گا اللہ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ اگلی بات سننا ذرا غور سے۔ ہارون الرشید کہنے لگا قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا اس کی قیمت پوری دنیا ہے، اس کی قیمت پوری دنیا ہے۔ ہارون الرشید سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بہلول کل تو 1 روپیہ تھی، آج پوری دنیا؟ حضرت بہلول نے جواب دیا کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج دیکھ کر آ گئے۔ کل بن دیکھے معاملہ تھا، کل جنت کو دیکھا نہیں تھا، آج دیکھ کر آگے ہو، اس لیے اس کی قیمت پوری دنیا ہے۔ یؤمنون بالغیب، مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کون ہوتا ہے؟ جو غیب پر ایمان لے کر آتا ہے، اور کافر
جو اللہ کو دیکھ کر ایمان لے کر آئے گا لیکن اس وقت اس کے ایمان لانے کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، در توبہ بند ہو چکا ہوگا، اس لیے آنکھ بند ہونے سے پہلے وقت ہے۔ تو یہاں قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان اس طریقے سے لے کر آؤ جیسے میں نے بتایا ہے اور میرے نبی نے بتایا ہے۔ یہ نہیں ہر آدمی کہہ رہا ہے میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں، جی نماز کا پتہ نہیں ہے، روزے کا پتہ نہیں ہے، حج کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، حقوق اللہ کا پتہ نہیں، حقوق العباد کا پتہ نہیں ہے، کسی چیز کا نہیں پتہ، کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ اللہ نے کہا ایسے مومن کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مومن ہوگا تو جو میں نے کہا ہے اور میرے نبی نے بتایا ہے وہ ایمان تیرے اندر ہوگا تو مومن ہوگا نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اس آیت کو میں ایک مثال سے سمجھانے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا، انشاءاللہ پہلے مثال دوں گا پھر اس آیت کے مطابق آپ کو مسئلہ سمجھاؤں گا تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ذمہ دار ہے، ذمہ دار کبھی دیکھیں جو زمینوں کا کام کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، ذمہ دار ہے، اس نے زمین کے اندر گندم پھینکی، اب ذمہ دار کو مطلوب اور مقصود وہ گندم ہے کہ جتنی میں نے گندم پھینکی ہے اب اس جگہ سے مجھے 10 من یا 20 من گندم کی امید ہے وہ آئے گی۔ اب دیکھو ذمہ دار کتنی محنت کرتا ہے، اس نے زمین میں دانہ پھینکا، گندم ہے، اس کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ گندم، کہ مجھے گندم ملے گی۔ اب جب اس نے زمین میں دانہ پھینکا اس کا مطلوب اور مقصود گندم ہے، اب جب گندم کا پودا زمین سے نکلتا ہے نا تو غیر مقصود بوٹیاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، غیر مقصود جڑی بوٹیاں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اب اس کے دو نقصان ہیں، جب گندم کا پودا زمین سے نکلتا ہے مالک دیکھتا ہے میری زمین کے اندر غیر مقصودی چیزیں بھی جڑی بوٹیاں آ چکی ہیں، اب وہ دیکھتا ہے میری زمین کو 2 طریقے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ اگر میں جڑی بوٹیاں ختم نہیں کروں گا تو جو مجھے مطلوب اور مقصود گندم ہے اس کے اندر کمی آ جائے گی، اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ اگر وہ ان بوٹیوں کا خاتمہ اسی وقت کرنا شروع کر دے گا تو مطلوب اور مقصود گندم اسے مل جائے گا۔ اگر وہ غفلت برتتا ہے اس سے زیادہ جو مقصود اور مطلوب جڑی بوٹیاں نہیں ہیں اسے ختم نہیں کرتا تو اس کی جو اصل چیز مقصود گندم ہے بسا اوقات وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے، بسا اوقات وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور جب ذمہ دار دیکھتا ہے زمین کے اندر دانا اس نے ڈالا، غیر مقصودی جڑی بوٹیاں آئیں، پھر کیا کرتا ہے؟ اسپرے کرتا ہے کہ یہ جو زیادہ غیر مقصودی جڑی بوٹیاں آ گئی ہیں یہ اسپرے کرتا ہے، کتنی مہنگا اسپرے خریدتا ہے، پھر اسپرے کرتا ہے کہ یہ مر جائے اور اصل مقصود بالذات ہی جو گندم ہے وہ مجھے مل جائے۔ اب بالکل اس مثال کو سامنے رکھ کے دیکھو، اللہ نے کہا تیرا سارا جسم کیا ہے؟ زمین ہے، تیرا سارا جسم کیا ہے؟ زمین ہے، اور اس کے اندر 2 چیزیں مقصود ہیں اللہ کو، ایک ایمان ہے اور دوسرا اعمال صالحہ ہے۔ جب تیرے اندر ایمان آئے گا، اعمال صالحہ آئے گا، یہ اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ اب تو نے خیال کرنا ہے، میں نے تجھے اختیار دیا ہے، جب تیرے اندر ایمان آ جائے اور اعمال صالحہ آ جائے تو اس طرف سے تکبر حملہ کرے گا گندی جڑی بوٹی بن کے۔ اپنا خیال رکھنا، اگر ایمان بھی تیرے اندر ہے، عمل صالح بھی ہے، اس طرف سے تکبر آ گیا، یہ گندی جڑی بوٹی ہے، اگر اسے اسپرے نہیں کرے گا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ایمان بھی ختم ہو جائے گا، عمل صالح بھی ختم ہو جائے گا۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ تکبر ہی تو کیا تھا۔ اللہ نے کہا حضرت آدم کو سجدہ کر، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کی ہے، ایسے تو نے مٹی سے پیدا کی ہے، مجھے تو کہہ رہا ہے سجدہ کر، نہیں سجدہ کرتا، تکبر کر دیا۔ جی حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا الکبریاء ردائی،
تکبر کس کی چادر ہے؟ اللہ کی چادر ہے، اور جو اللہ کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے پاش پاش کر دے گا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا تکبر عزازیل راہوار کرد و زندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے شیطان کو تباہ و برباد کر دیا، لعنت کے قید خانے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے تباہ و برباد کر لیا۔ او بھائی فرعون نے کیا کیا تھا؟ فرعون نے تکبر ہی تو کیا تھا، اس نے تکبر کے اندر آ کے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ تو کیا ہوا؟ جب اس نے تکبر کیا تو اللہ نے ایمان اور عمل صالح سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جب تیرے اندر ایمان ہو اور عمل صالح ہو تو پھر غیر ضروری چیزیں تیرے اندر آئیں گی، اگیں گی، حملہ کریں گی، تو نے ان کو پیچھے ہٹانا ہے اپنے ایمان کو اور اعمال صالحہ کو بچانے کے لیے۔ اگر پیچھے نہیں ہٹائے گا ایمان بھی ختم ہو جائے گا اور اعمال صالحہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسری چیز حملہ کرے گی بخل، دوسری چیز حملہ کرے گی بخل۔ اللہ نے مومن کی صفت کیا بیان فرمائی پہلی صفحے کے اندر؟ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا ہے؟ دیکھا نہیں ہے، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا؟ قارون کے پاس کتنا مال تھا؟ قارون کے مال کی گواہی خالق کے ارض و سما نے قرآن میں دی۔ اللہ نے کہا قارون کا خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں 40 اونٹ اٹھایا کرتے تھے۔ کتنے؟ 40 اونٹوں پر قارون کا خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں تھیں، اور اللہ نے فرمایا قیامت کی صبح تک قارون جیسا مالدار پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا زکات دیو قارون، اور قارون سنے اگلی بات، قارون حضرت موسیٰ کے سکے چچے کا بیٹا تھا۔ یہ بات آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی، قارون حضرت موسیٰ کے سکے چچے کا بیٹا تھا، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا قارون اللہ نے اتنا مال دیا، زکات نے کہا، اس نے کہا زکات کیا ہوتی ہے؟ کمایا میں نے لوگوں کو دے دوں؟ زکات کیا ہوتی ہے؟ کمایا میں نے اور تو کہتے ہیں میں اپنے مال میں سے لوگوں کو دے دوں، یہ کیا ہے؟ اس نے بخل کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اللہ نے اس کو اس کے مال کے ساتھ زمین کے اندر دفنانا شروع کر دیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کی صبح تک وہ مسلسل زمین میں دفن رہا ہے، مسلسل، رکا نہیں ہے، مسلسل وہ زمین کے اندر اپنے مال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ جو اس کے ساتھی تھے اور اپنی جان کے ساتھ مسلسل وہ زمین میں دھنس رہا ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہیں، پھر بخل جیسی گندی بوٹی حملہ کرے گی۔ اللہ نے فرمایا اس بخل کو دور کر دینا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے بڑے عجیب جملہ فرمایا بخیلاں غمے سے مضرمی خورن، جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا، کنجوس لوگ، مکھی چوس لوگ، فرمایا وہ ہر وقت سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں، کتنا بینک بیلنس باقی رہ گیا ہے، کتنا نکل گیا ہے جی، اور رات کو سوتے ہیں تو سونے کا غم ہے، اٹھتے ہیں تو سونے کا غم ہے۔ بخیلاں غمے سیم و زرمی خورن، بخیل لوگ سونے اور چاندی کا غم کھاتے ہیں۔ اور فرمایا سخیاں بے اموال برمی خورن، جو سخی لوگ ہوتے ہیں نا وہ مال کا پھل کھاتے ہیں، سخی لوگ ہوتے ہیں وہ مال کا پھل کھاتے ہیں۔ جب تیرے اندر ایمان آ گیا، اعمال صالحہ آگے، تکبر جیسی گندی بوٹی حملہ کرے گی، پیچھے کر دینا ہے۔ بخل جیسی گندی بوٹی حملہ کرے گی، اس کو پیچھے کر دینا ہے، دور کر دینا ہے۔ اگر ایمان اور عمل صالح کے اندر تکبر بھی آ گیا، بخل بھی آ گیا، تیرا ایمان بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جیسے وہ گندی بوٹی گندم کو ختم کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، اسی طریقے سے تیرا وجود زمین ہے اور اس کے اندر جو اصل فصل ہے، مقصود ہے، وہ ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ اگر یہ گندی بوٹیاں آ گئی نا تیرے دل میں، تکبر آ گیا جی، بخل آ گیا، حسد آ گیا، حسد جیسی گندی بوٹی، آپ نے فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے۔ چوتھی گندی بوٹی ہے ریاکاری، دکھلاوا۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا نا دکھلاوا کس کی صفت ہے؟ منافقوں کی،
منافقوں کی. اور جو آدمی کہتے ہیں نا دکھلاوے کے لیے کام کرتا ہے، لوگ مجھے دیکھیں، لوگ مجھے بڑا کہیں، بڑا سخی ہے، فلاں ہے، یہ منافقین کی صفت ہے. قرآن نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، اس سے اوپر مشرک ہوگا، اس سے اوپر پھر کافر ہوگا، اس سے اوپر پھر دوسرے گناہگار ہوں گے. اللہ نے فرمایا یہ ریاکاری والی جو گندی بوٹی ہے نا، اسے بھی پیچھے کرنا ہے، اسے بھی کیا کرنا ہے؟ پیچھے کرنا ہے. یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں. اللہ نے کہا تیرا جسم زمین ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے. اب گندی بوٹیوں سے ایمان اور اعمال صالحہ کو بچانا ہے. جب گندی بوٹیوں سے، تکبر سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، نفرت سے، تنگ دلی سے جی اپنے آپ کو بچا لے گا، ایمان بھی بچ جائے گا اور عمل صالح بھی ہو جائیں گے. اور ہر عمل صالح کی ایک کنجی ہوتی ہے، ہر عمل صالح کی ایک کنجی ہوتی ہے، چابی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جنت کی چابی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جس کے پاس یہ ہوگا جنت کی چابی ہے، جنت کھل جائے گی. جنت کیا ہوگی؟ کھل جائے گی. اور نماز کی چابی کیا ہے؟ جیسے جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، نماز کی چابی کیا ہے؟ نماز کی چابی ہے طہارت. کیا؟ پاکی. جس آدمی کا وضو ہوگا، ظاہر ہے نماز کا وقت ہوگا، وہ کہے گا وضو تو میرا ہے، میں جلدی جلدی نماز پڑھ لوں. اور جس آدمی کا وضو نہیں ہوگا، شیطان اس کے اوپر حملہ کرے گا، یار جرابیں بھی اتارنی ہے، بوٹ بھی اتارنے ہیں، پتہ نہیں مسجد کے ادھر ہے، چھوڑو بات، کل پڑھیں گے، پرسوں سے شروع کریں گے، عید سے شروع کریں گے، رمضان سے شروع کریں گے. پھر شیطان ایسے ہی اس کو پھسلاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نا، آدمی کہتا ہے نا کل سے شروع کروں گا یار، کل آتی ہے تو شیطان کہتے چھوڑو یار کل سے شروع کروں گا. کرتے کرتے یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے اس کی موت کا وقت آتا ہے، شیطان اسے سلوٹ مارتا ہے، جا آج میرا کام پورا ہو گیا، آج میرا کام پورا ہو گیا. میں تجھے جہاں تک لے کے آنا چاہ رہا تھا، تو نے میرا ساتھ کیا، آگے بھی تو میرا ہی ساتھ دے گا، آگے بھی تو میرا ہی ساتھی ہوگا. اس لیے کہ شیطان نے کہا تھا نا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا. اللہ نے فرمایا جا جو میرا بندہ ہوگا، جا جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے جال میں نہیں آئے گا، جی جو میرا نہیں ہوگا وہ تیرے جال میں آ جائے گا. تو نماز کی کنجی ہے کیا؟ طہارت، وضو. اس لیے ہر وقت وضو میں رہا کرو. اور نیکی کی کنجی کیا ہے؟ نیکی کی کنجی سچائی. کیا ہے؟ وہ سچ بولا کرو بھائی، سچ بولا کرو. سچ کتنی عجیب نعمت ہے، کتنی عجیب نعمت ہے. فرمایا جو صرف سچائی کو اختیار کرتا ہے نا، سچائی والا عمل صرف اس کے وجود کے اندر نہیں رہتا، اس کی اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس سچائی کے عمل کی لپیٹ میں آ کے ان کا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، ان کا عمل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کی میں مثالیں دیتا ہوں. ہندوستان کے اندر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا ہو گیا. انگریز کا دور ہے، انگریز کا دور تھا، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان زمین کا تنازع ہو گیا. مسلمان کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے، ہندو کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے. جھگڑا اتنا طول اختیار کر گیا کہ قریب تھا کہ قتل و غارت ہو جاتی. ایک جج انگریز تھا، اس نے ہندو کو بلایا، اس نے کہا یار قتل و قتال کرنے والے کوئی ایسی صورت پیدا کرو کہ صلح صحیح ہو جائے. ایک ہندو اٹھا، اس نے کہا ہم مسلمانوں میں سے ایک آدمی کا نام لیتے ہیں، فلاں تاریخ رکھو. جج کو کہنے لگا فلاں تاریخ رکھو، میں مسلمانوں میں سے ایک آدمی کا نام لیتا ہوں، وہ فلاں تاریخ عدالت کے اندر آئے. اس نے اگر کہہ دیا نا یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کے نام لکھ دینا، اگر اس نے کہہ دیا ہماری ہے تو پھر ہمیں دے دینا. جج بڑا خوش ہوا، اس نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس نے مسلمان کو بلایا جس کا انہوں نے نام لیا تھا عبد القیوم، اس کا نام تھا. فلاں تاریخ کو آنے، اس نے کہا ٹھیک ہے. ہندو بھی آگے، مسلمان بھی آگے. مسلمان بڑے خوش ہیں، ہمارے آدمی کا انتخاب کیا ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے حق میں بات کرے گا. عدالت میں آئے، جج کے سامنے پیش ہوا. جج نے کہا قیوم یہ بتاؤ یہ زمین مسلمانوں کی ہے یا ہندوؤں کی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، آج میں اللہ کی عدالت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں یہ زمین ہندوؤں کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ ہندوؤں کی ہے. جج نے پھر ایک تاریخی واقعہ لکھا، تاریخی فیصلہ لکھا. اس نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا.
اس نے کہا آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، اس سچائی کا کتنا اثر ہوا۔ اسی عدالت کے اندر ہندوؤں نے کہا، جج کو کہنے لگے جج صاحب اس زمین پر مسجد ہی بنے گی، اب اس زمین پر مسجد ہی بنے گی۔ اگر وہ بندہ جھوٹ بول دیتا کہ یہ ہندوؤں کی نہیں ہے، وہ جج سے مسلمانوں کے نام کر دیتا، وہ مسجد تو بن جاتی، پر اللہ کے ہاں قیامت کی صبح تک مسجد نہ تھی۔ جو اس کے اندر نماز پڑھتا اسے کوئی ثواب نہیں تھا، اس لیے کہ مسجد کے لیے زمین کا صحیح ہونا ٹھیک ہے مسئلے کی روح سے، لیکن اس نے جب سچی بات کی تو ہندوؤں نے کہا اب یہ مسلمانوں کی مسجد ہی بنے گی۔ اور کئی لوگ وہاں کھڑے تھے جنہوں نے حضرت قیوم کی سچائی کو دیکھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، ماں نے بچپن میں بھیجا، جی ایسے اندر پیسے رکھ اوپر سے سی دیے، رستے میں ڈاکو پڑ گئے ہیں، 2 ڈاکو آئے، اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے پاس پیسے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں ہے، تیسرا آیا، اس نے کہا پیسے ہیں، اس نے کہا ہیں، وہ بڑے سردار کے پاس لے گئے، کہتے حضرت 3 لوگ آئے ہیں ان کے پاس، یہ بچہ کہہ رہے پیسے ہم تلاشی کرتے ہیں، نہیں ہے، سردار نے کہا کدھر ہیں، اس نے کہا میری ماں نے اندر کر کے اوپر سے سلائی کی ہے، اس نے کہا بچے تو جھوٹ بھی تو بول سکتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، اس نے کہا نہیں 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 نہیں، میری ماں نے کہا ہے جھوٹ نہیں بولنا، اپنے اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ بس وہ جو بچے کا کہنا تھا نا، شیخ عبد القادر جیلانی کا کہنا تھا، بس وہ ڈاکو کے دل پر ایسی چوٹ لگی نا، ایسی چوٹ لگی، اس نے کہا اپنے دوسرے ڈاکو کو، اس نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، میں آج کے بعد یہ ڈاکو والا کام نہیں کروں گا۔ اسی وقت اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی وحدانیت کے اندر آیا۔ لکھا ہے کہ جب وہ مرا تو بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، بہت بڑا اللہ کا ولی تھا۔ دیکھو سچائی کی کتنی برکت ہے، جب آدمی ایک جھوٹ بولتا ہے نا، پھر اس جھوٹ کو بچانے کے لیے اور کتنے جھوٹ بولتا ہے، یہ بتاؤ۔ آدمی نے اپنے باس کے سامنے جھوٹ بول دیا، اب اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتا ہے، 100 بھی بولتا ہے، پھر آخر پکڑا جاتا ہے۔ اگر سچ کہہ دے، سچ کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اور اگر جسے سچ کہے گا نا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کے دل میں رحم نہ ڈالے اس آدمی کے بارے میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے سچ بولتا ہے، اور جس کے سامنے بول رہا ہے وقتی طور پر تو ہو سکے پریشانی ہو، لیکن وقتی طور پر بھی اللہ جس کے سامنے سچ بول رہا ہوتا ہے اس کے دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور ہے، حضرت فاروق اعظم کا دور ہے۔ ایک آدمی مدینہ کے اندر آیا، باہر سے آیا، پہلی دفعہ آیا، جو ہی مدینہ میں داخل ہوا تو اس سے ایک آدمی قتل ہو گیا، ہوا غلطی سے، لیکن ظاہری صورتحال ایسی تھی کہ غلطی معلوم نہیں ہوتی تھی، ہو گیا اس سے غلطی سے، لیکن دیکھنے والوں کی ایسی صورتحال تھی کہ نہیں لگ رہا تھا کہ غلطی سے ہوئے۔ اب جو آدمی قتل ہوا نا، اس کے ورثاء نے کہا ہم قصاص لیں گے، ہم کیا کریں گے؟ قصاص لیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، ظاہر ہے ورثاء کی، قرآن نے مسئلہ بیان کیا قتل کے بدلے قتل، قصاص ہے، قتل کے بدلے قتل ہے، ورثاء کہنے لگے ہم بدلہ لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے آپ کا بدلہ بنتا ہے، آدمی نے قتل کیا اس کے بدلے میں یہ قتل ہوگا۔ اس آدمی نے کہا امیر المومنین میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کافی دور سے آیا ہوں، باہر سے آیا ہوں، تو میں نے نا اپنے بچوں کا خزانہ پیسے ایک زمین کے اندر دبائے ہوئے ہیں، میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، میرے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتا، مجھے اتنی اجازت دے دیں، اتنی اجازت دے دیں، 1 ہفتے کا وقت دے دیں، میں اپنے بچوں کو وہ پیسے نکال کے دے دوں تاکہ میرے بچوں کی زندگی بن جائے، میں 1 ہفتے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن اپنی ضمانت دو، ضمانت چھوڑ کے جاؤ۔ دیکھا اس نے کہا امیر المومنین میں تو آئی پہلی مرتبہ ہوں مدینہ کے اندر، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، میری ضمانت کون دے گا؟ پر میں مجبور پڑا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری امام الانبیاء کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، بڑے لاڈلے صحابی ہیں، درجہ حضرت ابو ذر غفاری کا کتنا بڑا ہے۔ امیر المومنین نے کہا ابو ذر غفاری ضمانت دے رہے ہو، یہ یاد رکھنا اگر یہ بندہ نہ پہنچا تو قصاص کے لیے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، بندے کو چھوڑ دیا۔
ایک ہفتے کے لیے کہہ کر گیا تھا، آخری دن آ گیا بندہ نہ آیا، آخری دن آ گیا بندہ نہ آیا، جو ہی سورج غروب ہونا تھا تو دن ختم ہونا تھا تو حضرت ابو ذر غفاری کی گردن قلم ہونی تھی، آخری دن تھا، سورج غروب ہونے کے قریب ہے، لوگ پریشان ہیں، برا تھا پریشان ہے، حضرت ابو ذر غفاری کے مقام کو بھی دیکھتے ہیں، مقام اور مرتبہ بھی ان کے سامنے ہے، اب وہ دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، بالکل سورج غروب ہونے سے چند گھڑیاں پہلے اچانک لوگوں کی نظر پڑی، وہ ایک گرد و غبار اٹھ رہی ہے، گھوڑا آ رہا ہے، انہوں نے کہا حضرت ابو ذر غفاری کو تیار کر دیا قصاص کے لیے، انہوں نے کہا تھوڑی دیر صبر کر لو، یہ کون آ رہا ہے؟ جب قریب آیا نا، وہی آدمی تھا جو ایک ہفتے کی چھٹی لے کر گیا تھا، ایک ہفتے کی چھٹی آتے ساتھ ہی اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اس نے کہا میرے رستے میں نہر آ گئی تھی، بارش ہو گئی تھی، نہر کا پانی بہت زیادہ ہو گیا تھا، میرا گھوڑا نکل نہیں سکتا تھا، میں اس کی انتظار میں، دیر ہوگی مجھے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہوں قصاص کے لیے۔ لوگوں پر ایک سناٹا طاری ہو گیا کہ کتنا بڑا سچا آدمی ہے، قصاص ہے، گردن قلم ہونی ہے، کتنا بڑا سچ کہہ کر گیا ہے۔ ورثاء نے جب اس کی سچائی کو دیکھا نا، امیر المومنین کو کہنے لگے امیر المومنین ہم نے اسے معاف کر دیا، قصاص تو نہیں لیتے پر ہم اس سے دیت لیں گے۔ امیر المومنین نے کہا اچھا تم نے معاف کر دیا ہے، تمہیں مبارک ہو، اگلی بات سنو، دیت اس کی میں ادا کروں گا۔ اتنا سچا آدمی ہے کہ دیت اس کی میں ادا کروں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا ابو ذر غفاری تو نے ایک انجان آدمی کی ضمانت دے دی کیوں؟ اس نے کہا حضرت ابو ذر غفاری نے کہا میں نے اس کا چہرہ پڑھ لیا تھا کہ اس کے چہرے پر جھوٹ کے اثرات نہیں تھے، میں نے کہا یہ سچا ہے اور سچوں کے ساتھ میرا اللہ ہوتا ہے، میں اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اس لیے کہ میں نے اس کے چہرے کی صداقت کو دیکھ لیا تھا کہ بندہ سچا ہے، اس لیے تو میں نے ضمانت دی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میں ضمانت دوں گا یہ نہیں آئے گا، خدا نہ خاصہ اگر یہ نہ آیا تو میں اپنی گردن قلم کروا دوں گا، میں نے اس کے چہرے پر سچائی دیکھ لی تھی، اس لیے سچائی نظر آ جاتی ہے۔ لوگوں سچ بولنا ہے، کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ تو مومن اسے بننا ہے، یہ نہیں کہ میں مومن ہوں، نماز کا پتہ نہیں، دعائے قنوت آتی نہیں، نماز جنازہ آتا ہی نہیں ہے، نماز جنازہ آتا ہی نہیں ہے، مائی باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا، دعا نہیں آتی ہے، جی نماز نہیں آتی ہے، 6 کلمے نہیں آتے ہیں، قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ مومن نہیں ہے، مومن وہ ہوگا، اب سنیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لے کر آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر، نزل علی رسولہ، جو نازل کی گئی رسول پر۔ کون سی کتاب نازل کی گئی تمہارے نبی پر؟ ہاں قرآن۔ والکتاب الذی، اور ان کتابوں پر بھی مومن ایمان لے کر آتا ہے، انزل من قبل، جو قرآن سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں، تورات انجیل زبور، ساری کتابوں پر اس کا ایمان ہوتا ہے۔ ومن یکفر باللہ، جس نے انکار کر دیا اللہ کا، والملائکۃ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کر دیا، وکتبہ، اور کتابوں کا انکار کر دیا، ورسلہ، اور رسولوں کا انکار کر دیا، والیوم الآخر، موت کا اس نے انکار کر دیا، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیا، ظاہر ہے مرنا بھی اور مرنے کے بعد زندگی بھی ہے بھائی۔ اللہ نے فرمایا والیوم الآخر، جس نے آخرت کا انکار کر دیا، فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ بڑی دور کی گمراہی کے اندر ہے۔ اللہ ہمیں اس گمراہی سے بچائے اور اللہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق مومن بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، اللہ آپ کا سب کا سننا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ آپ کا ایمان اور میرا ایمان قرآن اور سنت کے مطابق بنائے، اور اللہ ہمیں ایمان کے لیے محنت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آلہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔